اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 73 اور 74. اور یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم لوگ اپنے دین اور دھرم کو ماننے والے کے علاوہ کسی کی بات مت ماننا، کسی پر بھروسہ مت کرنا. آپ کہہ دیجئے کہ بے شک صحیح راستہ بتانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذمہ ہے، ہدایت تو اللہ کی ہی ہدایت ہے، مارگ درشن اللہ ہی کا مارگ درشن ہے. اور تم یہ بھی یقین مت کرنا کہ کسی کو وہ علم ملا ہے جو تمہیں دیا گیا ہے، یا یہ بات کہ تمہارے رب کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل اور پروف وہ دے پائیں گے. آپ کہہ دیجئے کہ انعام اور فضل صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بہت وسعت والا، بہت علم والا ہے. وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بہت بڑے انعام والا ہے. And do not trust except those who follow your religion. Say, indeed the guidance is the guidance of Allah. Lest someone, do you fear, lest someone be given knowledge like you were given, or they would thereby argue with you before your Lord. Say, indeed, all bounty is in the hand of Allah. He grants it to whom He wills, and Allah is all encompassing and all knowing. He selects for His mercy whom He wills, and Allah is the possessor of the great bounty. یہ آیت جو ہے بہت انٹرسٹنگ ہے، اور بہت ہی ہر آدمی کے، ویسے تو اللہ کی ہر آیت امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ خاص طور سے کہ انسان جب ایک تعصب کا شکار ہوتا ہے اور ایک تنگ اور نیرو مائنڈ کا شکار ہو جاتا ہے تو کس طرح سے بڑی بڑی بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ وہی ہوا. یہاں کیا کہا انہوں نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بڑے بڑے اسکالرز تھے اور ہزاروں سال سے جو مذہبی پنڈت کے طور پہ ان کا دھندا چل رہا تھا، انہوں نے اپنے فالوور سے کیا بات کہی تھی؟ اوپر تو یہ کہا تھا کہ تم لوگ ان کے پاس جاؤ، ان کی بات سن کر کے صبح میں ایمان لے آؤ، اور شام میں کیا کرو؟ ایمان سے پھر جاؤ، تاکہ ان کے لوگ بھی کنفیوز ہو کر کے دین ایمان چھوڑ دیں. لیکن ہوتا یہ تھا
کہ جب ان کے لوگ آتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے تھے تو وہ ان کو مسلمانوں کو کنفیوز کرنے کے بجائے خود ہی اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ اب ان کو یہ فکر ستانے لگی کہ شکاری کیا ہو جا رہا ہے، خود ہی شکار ہو جا رہا ہے۔ اب انہوں نے بیٹھا کر کے اپنے لوگوں کو بولنا شروع کیا کہ دیکھو، لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، تمہارے دھرم، تمہارے ریلیجن کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان میں کسی پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں یہ بات کیوں کہی؟ آج بھی ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب ایک فرقے کے لوگ کیا بولتے ہیں، ارے انہیں اہل حدیث کی بات مت سننا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ انہیں جماعت اسلامی والا اس کی بات مت سننا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ انہیں تبلیغی والا ہے اس کی بات مت سننا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ کیوں کہتا ہے آدمی معلوم ہے؟ اس لیے کہتا ہے کہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ میرے بندے جو میرے سے ریلیٹڈ ہیں اور جن سے تحفے، تحائف، ہدیہ، گفٹ آ رہا ہے، یہ کہیں ٹوٹ کے دوسری طرف نہ چلے جائیں اور ہماری انکم کیا ہو جائے، بند نہ ہو، ہماری پارٹی چھوٹی نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کیا جواب دیتا ہے؟ اچھا، سوچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کیا کہ اپنے سرکل کے علاوہ، اپنے علماء کے علاوہ، اپنے اسکالر کے علاوہ کسی کی بات مت سننا، کسی کی بات ماننا، کسی کے پاس مت جانا۔ بعض لوگ تو بولتے ہیں کسی کے پیچھے نماز مت پڑھنا۔ آپ دیکھیں ہوں گے کئی مسجدوں میں لکھا رہتا ہے، میں ناسک میں ایک بار گیا تھا، ایک مسجد پہ لکھا تھا کہ یہاں پہ دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، تبلیغی کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے، جو آ جائے گا تو پھر اس کا ذمہ دار وہ خود ہی ہوگا کہ صحیح سلامت جائے گا کہ نہیں جائے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ یہ کیوں آدمی کرتا ہے؟ یہ کیا مسجد، اللہ، یہ سب یہ کیپچر کر کے رکھا ہے کیا کہ ہمارا یہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا؟ دوسرا طریقہ بولنے کا کیا ہے، سکھانے کا کیا ہے؟ ہر وہ بات سننا جو دلیل سے کی جائے، ثبوت سے کی جائے، پروف کے ساتھ کی جائے، ایک طریقہ یہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ وہ ہے کہ نہیں، صرف اپنے لوگوں کی بات سننا، باقی کسی کی بات نہ سننا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کا کیا جواب دیتا ہے؟ قل، آپ کہہ دیجئے، ان الہدی ھدی اللہ، صحیح ہدایت، صحیح راستہ دکھانا تو صرف یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کوئی گروپ، کوئی فرقہ یہ دعویٰ اور کلیم نہیں کر سکتا کہ ساری اچھائی اور بھلائی، ساری ہدایت بس ہمارے پاس ہے اور کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بالکل جھوٹی بات ہے، اور یہی چیز ان کے اندر بھی تھی، یہودیوں کے اندر، جو آج مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی ہے۔ دوسری بات کیا، یہ بات آدمی کیوں کہتا ہے؟ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، انہوں نے یہ بھی کہا تم چوزن پیپل ہو، تمہارے پاس جو علم ہے، جو نالج ہے، وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ آج ہر فرقہ مسلمانوں کا اپنے ماننے والوں کو یہی سکھا رہا ہے کہ تمہیں تو نبی کے اصل امت تم ہو، اللہ کے اصل سلیکٹڈ تم ہو، تمہیں کسی کی بات سننے اور ماننے کی، سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیم چیز جو یہودی کرتے تھے آج مسلمان کر۔ تیسری بات کیا، او یحاجوکم عند ربکم، تم اگر ان کی بات مان لو گے تو تمہارے رب کے پاس جا کر کے تمہارے خلاف یہ پروف دیں گے کہ دیکھیں انہوں نے خود کہا تھا کہ یہ قرآن صحیح ہے، نبی صحیح ہے، تو تم وہاں پکڑے جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ اس لیے بہتر کیا ہے، نہ ان کے پاس جاؤ، نہ سنو، نہ مانو، کہانی ختم۔ اب اللہ تعالیٰ اپنا ورڈک کیا دیتا ہے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے پاس ہے، تم بولو ان الفضل بید اللہ،
کرم، مہربانی، عطا، باؤنٹی، انعام سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی ایک پارٹی کے پاس نہیں ہے کہ سارا کچھ اس کو دے دیا، نہیں، اس کے ہاتھ میں ہے. یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے کیا کرتا ہے؟ دے دیتا ہے. پہلے کبھی تم لوگوں کو دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام آئے تمہارے بیچ میں، عیسیٰ علیہ السلام آئے، بڑے بڑے پیغمبر آئے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسماعیل کو، اسماعیل کی اولاد میں سے ایک شخص کو نبی بنایا ہے. تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ تم جسے چاہو گے ملے گا، جسے چاہو گے نہیں چاہو گے اسے نہیں ملے گا. اللہ کے ہاتھ میں. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں. واسع کسے کہتے ہیں؟ وہ شخص جس کے پاس اتنا ہو کہ کبھی ختم نہ ہونا کوئی چیز، علم، نالج، مال، دولت، پیسہ، رحمت، ہر چیز اتنی ہے کہ وہ 50 نہیں کروڑوں ایسی دنیا بنا کر کے سب کو دے گا، پھر بھی اس کے پاس کم نہیں ہوگا. اور علیم ہے، وہ جانتا ہے کہ کسے دینا ہے اور کسے نہیں دینا ہے. یختص برحمتہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے. اس کی رحمت کیا ہے؟ اس کی کتاب ہے، اس کا دین ہے. دنیا، مال، پیسہ تو وہ کافروں کو بھی دیتا ہے. آج دیکھیے سب سے بڑا مالدار کون ہے دنیا کا؟ ریچسٹ پرسن کون ہے؟ کافر ہے، کرسچن ہے، ایلن مسک. اب تو انڈیا میں دیکھ لیجئے سب سے ریچسٹ پرسن کون ہے؟ کافر ہے کہ مسلمان ہے؟ کافر ہے. تو اللہ کی اصل رحمت کیا ہے؟ اس کا دین، اس کی ہدایت. اسے جسے چاہتا ہے، اور کسے چاہتا ہے؟ جس کے اندر طلب ہو، شوق ہو کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے چن لے، مجھے سلیکٹ کر لے، اپنے بندوں میں شامل کر لے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سلیکٹ کر لیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت انعام دینے والا، بڑا اکرام کرنے والا. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے دونوں آیتوں کا؟ کہ کبھی بھی باکس میں نہیں رہنا چاہیے، کبھی بھی ایک سرکل میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم جہاں پہ ہیں، فار ایگزامپل میں سمجھوں کہ جماعت اسلامی ہی سب جو ہے سب کچھ ہے اسی کے پاس ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہے، یہ بیوقوفی ہے یہ. یا کوئی یہ سمجھے کہ تبلیغی اہل حدیث ہی سب کچھ ہے. نہیں، ہمیشہ پوری کی پوری ہدایت اس میں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. کسی ایک جماعت کے پاس، کسی ایک گروپ کے پاس پوری ہدایت نہیں. ہاں کچھ اچھی چیزیں ہو سکتی ہیں، اصل ہدایت، اصل رہنمائی اللہ کے پاس ہے. سب کی باتیں سنیے، سب سے ملیے، جو دلیل سے، پروف سے، ثبوت سے بات کرے، قرآن حدیث سے بات کرے، اسے ایکسیپٹ کر لینا. یہ نہیں کہنا ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہوتا، میں تو ایسا نہیں سمجھتا، ہمارے علماء تو ایسا نہیں کرتے. ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے ایک حدیث مجھے بتائی، میں نے کہا یہ تو غلط ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ 5000 علماء ہمارے ساتھ ہیں، کیا وہ سب غلط ہو سکتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ تعصب ہے. یہ باکس کے اندر سوچنا نہیں. علماء یا گروپ جو ہے نا، یہ کرائیٹیریا نہیں ہے. کرائیٹیریا کیا ہے؟ اللہ اور رسول اور صحابہ کرام کی زندگی. یہ اصل کرائیٹیریا قرآن اور حدیث ہے، اور پھر صحابہ کرام نے جو کچھ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پروف کر کے دکھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آؤٹ آف دا باکس سوچنے کی توفیق دے، اور دلیل اور پروف کے ساتھ لوگوں کی باتیں سننے اور ماننے کی توفیق نصیب فرمائے.